حاضرین محفل السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم جس پروگرام میں یہاں پر جمع ہوئے ہیں اس پروگرام کا نام ہے اتحاد بہتر زندگی کے لیے۔ محترم سامعین، میں عبدالکریم BMS فائنل ایئر طبیہ کالج علی گڑھ مسلم یونیورسٹی، میں آپ تمامی حضرات کا جامعہ اردو علی گڑھ کے اندر تہہ دل سے خیر مقدم کرتا ہوں۔ معزز و محترم سامعین، آج کی محفل میں جو پروگرام آپ حضرات کے سامنے منعقد کیا جائے گا اس میں ایڈوکیٹ فیض سید اور بردر زید خالد پٹیل ہیں، جنہیں آپ نے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے اندر بھی سنا، کل آپ نے جامعہ اردو میں سنا۔ یہ آپ کی محبتیں اور ان کے سننے کا جذبہ آپ کا، ہم اس کی قدر کرتے ہیں۔ سب سے پہلا پروگرام آپ کے سامنے پیش کریں گے ایڈوکیٹ فیض سید صاحب، جن کا موضوع ہے سفر آخرت۔ دوسرا پروگرام آپ حضرات کے سامنے پیش ہوگا بردر زید خالد پٹیل صاحب کا، جن کا موضوع ہے کب تک یہ اختلاف۔ حضرات گرامی، i+TV اور جامعہ اردو علی گڑھ ان کے متفقہ فیصلے کے بعد اس عظیم الشان پروگرام کا انعقاد آپ کے درمیان کیا گیا ہے۔ میں بہت زیادہ وقت نہ لے کر کے جامعہ اردو علی گڑھ کے اس شعر کے کوٹیشن کے ساتھ کہ سارے جہاں میں دھوم ہماری زباں کی ہے، اسی مناسبت کو رکھتے ہوئے اس پروگرام کو اردو پروگرام رکھا گیا ہے۔ اب بلا تاخیر ڈائریکٹ ہم انہی کو آپ کے روبرو کرنا چاہتے ہیں۔ تو سب سے پہلے خطیب جو آپ حضرات کے سامنے آنے والے ہیں ان کا نام ہے ایڈوکیٹ فیض سید، جو اورنگ آباد مہاراشٹر سے تشریف لائے ہیں، جن کا مختصراً تعارف یہ ہے کہ یہ اسلامک ریسرچ سینٹر کے فاؤنڈر ہیں، پریزیڈنٹ ہیں، مینیجنگ ڈائریکٹر ہیں الہدیٰ ایجوکیشن کے، اسی طرح سے یہ ڈائریکٹر ہیں i+TV کے۔ آپ نے تعلیم کچھ اس طرح سے حاصل کی BSc کمپیوٹر سے، MCA، BGL، LLB۔ محترم سامعین، یہ مختصر تعارف تھا ایڈوکیٹ فیض سید صاحب کا۔ میں انہیں دعوت دیتا ہوں کہ وہ پوڈیم پر تشریف لائیں اور سامعین کو اپنے خطاب سے بھرپور فائدہ پہنچائیں۔ بلا تاخیر آپ کے سامنے ایڈوکیٹ فیض سید صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تمام تعریفیں اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبا ہے جو تمام جہانوں کا بنانے والا اور اسے پالنے والا ہے، اور درود و سلام اس کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ میں آپ سب کا استقبال اسلامی طرز سے کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ہم یہاں جمع ہوئے ہیں اور میں ایک اہم عنوان پر روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا، اور وہ ہے سفر آخرت۔ ویسے دیکھا جائے تو آخرت کا سفر یا سفر آخرت ایک بہت بڑا موضوع ہے، بڑا ٹاپک ہے، جو انسان کی موت کے بعد سے شروع ہوتا ہے، پھر اس کے بعد اس کی قبر کی زندگی کا تمام معاملہ ہوتا ہے، پھر اس کے بعد برزخ کے اندر اس کے حالات، پھر اس کے بعد اس کا دوبارہ اٹھایا جانا، اور اس کے بعد اور بھی دیگر مرحلے کہ اس کے بعد لوگوں کا جمع ہونا میدان مقام محشر میں، اس کے بعد میزان کا قائم ہونا، لوگوں کے حساب اور کتاب ہونا، اور لوگوں کا بالآخر پھر پل صراط کو پار کرنا اور جنت اور جہنم میں پھر داخل ہونا۔ لیکن انشاءاللہ عزیز، میں اس عنوان کو سمٹتے ہوئے جو آج آپ کے سامنے بات رکھوں گا وہ ہے انسان کا سفر آخرت اور اس کی ابتدا کیسی ہوں گی، مطلب موت کے بعد جو حالات ہوں گے۔ تو میں آپ کے سامنے ان حالات پہ روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا جو سفر آخرت کا ابتدا، سٹارٹنگ، پہلا مرحلہ کیسے ہوگا، اور اس بات کے تعلق سے یہ بات ہمارے ذہن میں ہو، پہلا مرحلہ انسان کا جیسا ہوگا باقی سارے مراحل اس کے مطابق ہے۔ اگر یہ آسان رہا تو انشاءاللہ العزیز بات کے مرحلے بھی آسان ہوں گے،
اگر یہ مرحلہ موت اور اس کے بعد کا جو سفر جو ابتدا ہے، اگر اس میں کوئی چیز جو ہے مشکل ہو گئی تو یاد رکھیے باقی تمام سفر پھر مشکل ہو جائیں گا۔ عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کے تعلق سے آتا ہے، آپ جب کسی قبر پر جاتے اور وہاں کھڑے ہوتے تو بہت زار و خطار روتے، اتنا زیادہ روتے کہ آپ کی داڑھی بھیگ جاتی اور آنسو داڑھی سے نیچے ٹپکتے۔ جب لوگ پوچھتے کہ کیا بات ہے، آپ قبر پہ اتنا کیوں روتے ہیں، تو وہ کہا کرتے تھے میں اس لیے اس پر اتنا روتا ہوں اس لیے کہ جس کے لیے یہ مرحلہ آسان ہو گیا اس کے لیے باقی سارے مراحل، باقی سارے سٹیجز آسان ہیں، اور جس کے لیے یہ مرحلہ مشکل ہو گیا، یہ قبر والی زندگی، موت کے فوراً بعد والی زندگی، تو اس کے لیے باقی سارے مراحل بہت مشکل ہونے والے ہیں، یاد رکھیے۔ تو لہٰذا آخرت کا سفر شروع ہوتا ہے موت سے۔ تو میں چند باتیں موت کے تعلق سے، پھر یہ سفر کیسے شروع ہوتا ہے اور پھر کیا ہوتا ہے، مختصر سے آپ کے سامنے رکھنے کی جو ہے کوشش کروں گا۔ ہم آگے بڑھتے ہیں۔ انسان جو ہے کچھ سوالات اس کے زندگی کے یا کچھ سوالات ایسے ہیں جس کے جواب کے لیے وہ پریشان ہوتا ہے۔ دین اسلام نے ان سارے سوالات کے جواب دیے، جس میں سے ایک اہم سوال جو انسانیت اپنے آپ سے اور لوگوں سے اور دانشوروں سے اور وہ لوگ جو علم رکھتے تھے ان سے پوچھتی رہی، وہ یہ ہے کہ موت کے بعد کیا ہوگا، موت کے بعد جو آخرت کا سفر شروع ہوگا وہ کیا ہوگا، کہ ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے یا یہ موت کے ساتھ ختم ہو جائیں گا، کوئی حساب کتاب ہے، مطلب بعد میں کچھ بدلہ جزا اور سزا ہے، یا بس جو کچھ کیا بس ہم مٹی میں مل کر معاملہ ختم ہوا۔ لوگ پوچھتے ہیں، اسلام نے اتنا بتفصیل جواب دیا، حالانکہ کوئی انسان مرنے کے بعد آ کر یہ چیزیں نہیں بتا سکتا ہے، لیکن اللہ رب العزت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعے وہی اس سفر کی ابتدا کیسی ہوں گی، یہ سفر کے کیسے مرحلے ہوں گے، وہ تمام تفصیلات بتائیے، تاکہ وہ لوگ جو زندہ ہیں، جو ایمان والے ہیں، وہ اس چیز کو جانیں، اس چیز کو سمجھیں، اور سفر آخرت، موت کے بعد جو سفر شروع ہوتا ہے اس کی تیاری وہ اللہ رب العزت نے جو زندگی ابھی عطا کی ہے، جس سے میں اور آپ اور جو لوگ میری بات کو سنیں گے وہ زندہ ہے، وہ گزر رہے ہیں۔ یاد رکھیے اس کے بعد ایک مرحلہ ہے جو آخرت کا سفر ہے، بہت کٹھن سفر ہے، یاد رکھیے بہت سخت سفر ہے، یاد رکھیے اس کی تیاری، اس کا سامان، اس کا توشہ ہمیں اس دنیا میں اچھے اعمال کر کے جمع کرنا ہے، ورنہ موت کا فرشتہ آ جاتا ہے، جیسے کہ اللہ رب العزت نے سورہ مومنون سورہ نمبر 23 آیت نمبر 99 اور 100 99 اور 100 میں فرما کہا، جب کسی کی موت کا وقت قریب آتا ہے تو وہ فرشتے جو اسے لینے آتے ہیں وہ کہتا اے فرشتوں تھوڑی مہلت دی جائے، تھوڑی چھوٹ دی جائے، تھوڑا وقفہ دیا جائے، تھوڑا انٹرول دیا جائے، ونس مور ایک اور مجھے چانس دیا جائے، قال رب ارجعوا تاکہ واپس جاؤں، لعلی اعمل صالحا فیما ترک، تاکہ دنیا میں جن کام کے لیے یا جن کاموں کے لیے جو اچھے اعمال کے لیے بھیجا گیا تھا لیکن میں نے کیے نہیں تو میں کیا کروں، جا کر کے آ جاؤں، لہٰذا مجھے ایک چانس دیا جائے۔ تو اللہ فرماتا ہے، وہ مرتا ہوا انسان کہتا لعلی اعمل صالحا فیما ترک، تاکہ وہ نیکیاں جو میں چھوڑ آیا ہوں اسے کراؤں۔ کلا، اللہ رب العزت کی طرف سے جواب آتا ہے ہرگز نہیں، بالکل نہیں، انہا کلمۃ ہوا قائلھا، یہ تو تیری ایک بات ہے، ایک جملہ ہے جس کا تو عادی ہے دنیا کے اندر، ومن ورائہم برزخ الی یوم یبعثون، اور اس انسان کے اور دوبارہ اٹھائے جانے تک، مطلب دنیا کے اور اس انسان کے بیچ میں ایک برزخ ہے، ایک آڑ ہے، یاد رکھیے۔ تو اللہ رب العزت نے یہ بات ہمیں بتا دی کہ مرنے والا شخص دنیا میں واپس جا کر نیکی کرنے کے لیے وقفہ، چھوٹ، مہلت اور ایک جو ہے چانس مانگتا ہے، لیکن وہ چانس اللہ نے بیان کر دیا ملنے والا نہیں ہے، اور انسان کہتا ہے ایک موقع دیا جائے میں اچھا بن جاؤں گا۔ یہ انسانی فطرت کو اللہ نے یہاں کھینچا اور کہا ہے کلا انہا کلمۃ ہوا قائلھا، ہرگز چانس نہیں ملے گا چونکہ تو عادی تھا اس جملے کا۔ اور سبحان اللہ، اللہ نے کیسی فطرت کی بات کہی ہمارا معاملہ یہی ہے، نمازی بن جاؤ انشاءاللہ اگلے جمعہ سے، ارے دین پر چلنے لگو انشاءاللہ اگلے رمضان سے، پڑھائی اچھی کر لو انشاءاللہ اگلے سیمسٹر سے، کام اچھا کر لو اگلے سیزن سے، تجارت کو بڑھا لو، اگلا موسم دیکھیں گے نا۔ ہر بار ہم چاہتے چانس، ایک اور چانس ملے، اللہ نے کہا کوئی چانس نہیں ملے گا، سفر آخرت شروع ہو گیا ہے، فرشتے آ کر کھڑے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ اب چلنے کا وقت ہے، دنیا سے جانے کا وقت ہے، تمہاری روح نکالنے کا وقت ہے اور تمہیں چلنا ہے۔ گناہگار، بدکار، منافق، کافر، فاسق، فاجر، جس نے نیکیاں نہیں کی وہ کہہ رہا ہے ایک مہلت دے دو فرشتوں، اللہ سے گزارش کرو۔ جواب آتا ہرگز نہیں، یہ نہیں ہو سکتا چونکہ تم عادی تھے اس جملے کے،
कलिमतुन हुआ काइलुहा, बस तुम आदी थे कल कल और एक मोहलत और एक मोहलत और एक छूट, अगली बार से अच्छा करूंगा, अगली बार से फला करूंगा, ये छूट ये डील नहीं मिलने वाली। और दुनिया के और शख्स के बीच में एक बरज़ख, एक आड़ है दोबारा उठाए जाने तक, क़यामत तक। तो लिहाजा सफ़र आखिरत यहाँ से शुरू होता है। जो मौत की घड़ियाँ हैं मेरे भाइयों, ये कब आएंगी ना मैं जानता हूँ ना आप जानते हैं। लिहाजा हर वक्त अपने आप को तैयार रखें, हम ऐसे अमाल करें कि अगर सफ़र आखिरत के लिए आज गाड़ी निकलने वाली है, आज हमें जाना है, आज मौत आने वाली है, तो उससे पहले मेरी और आपकी ज़बरदस्त तैयारी हो। याद रखिए जिस तरह से हम सहाबा को देखते हैं, ताबईन और तबे ताबईन को देखते, याद रखिए। तो बहरहाल हम देख रहे थे कि असलाफ हमारे किस तरह से जो है मौत की तैयारी करते थे, और क्यों ना हो, इसलिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस सफ़र की इब्तिदा को और इस इब्तिदा का जो पहला मरहला है मौत, इसके ताल्लुक़ से बयान किया कि इसकी बहुत ज़्यादा सख्तियाँ। याद रखिए हमें इसकी तैयारी इस ज़िंदगी में करना है कि पता नहीं कब सफ़र आखिरत मेरा और आपका शुरू हो जाए, और अगर हमारी तैयारी ना रही तो याद रखिए मोहलत और छूट नहीं है। इसलिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बात का तो ऐलान कर दिया, और ये एक ऐसी बात है जिसमें दुनिया के किसी मज़हब, किसी मसलक, किसी दीन, किसी धर्म, किसी को इख्तलाफ नहीं। इंसान को, लोगों को अल्लाह के होने नहीं होने में, एक है, दो है, तीन है, हज़ारों करोड़ों है, हर चीज़ में इख्तलाफ, कौन से नबी और कौन नबी नहीं है उसमें इख्तलाफ, हर चीज़ में इख्तलाफ है। लेकिन एक चीज़ ऐसी इस पे लोग मुत्तहिद हैं, मुत्तफ़िक़ और इत्तेफाक रखते हैं, वो है मौत। मौत में किसी को इख्तलाफ नहीं कि मौत नहीं आती है, मौत सबको आती है, याद रखिए। लिहाजा सफ़र आखिरत में मुझे और आपको सबको जाना है। बस अच्छा मुसाफिर वो होगा जो सफ़र आखिरत शुरू करने से पहले अपना सामान तैयार रखे, अपना खाना और तोशा तैयार रखे, ताकि गाड़ी कब आएंगी हम नहीं जानते। हम खड़े उस मरहले पर, अच्छे अच्छे काम करना है, गाड़ी कभी भी आ जाएंगी, फरिश्ते अल्लाह की कभी भी आ जाएंगे, चलने का कहेंगे। सफ़र आखिरत कब शुरू होगा हम नहीं जानते, लेकिन इसकी हमें तैयारी करके रखना है। इसलिए कि मौत एक ऐसी चीज़ है जिसमें किसी को इख्तलाफ नहीं। याद रखिए अल्लाह ने फरमाया कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का मज़ा चखना है। मतलब सफ़र आखिरत कभी भी शुरू हो सकता है, इसका कोई वक्त मुतय्यन नहीं। याद रखिए। और ये मौत, सफ़र आखिरत की जो इब्तिदा होती है बड़ी सख्तियों के साथ होती है। याद रखिए बड़ी मुश्किल के साथ होती है। ये मरहला बहुत आसान मरहला नहीं है कि बस यूं ही हो जाएगा, बहुत सख्त मरहला है। याद रखिए इसके ताल्लुक से हम देखते हैं शद्दाद बिन औस रज़ी अल्लाह अन्हु एक मरतबा वो कहते हैं और मौत के लम्हे को डिफाइन करते हैं, सफ़र आखिरत की इब्तिदा कितनी हौलनाक है उससे अंदाज़ा होता है। वो डिफाइन करते हैं, वो बताते हैं कि मौत की सख्तियाँ क्या है, और फरमाते हैं कि मौत का लम्हा दुनिया और आखिरत के तमाम हौलनाकियों से ज़्यादा हौलनाक है। मौत का लम्हा दुनिया और आखिरत की तमाम हौलनाकियों से ज़्यादा हौलनाक है। आगे फरमाते हैं और कहते हैं ये आरों के चीरने से ज़्यादा खतरनाक है। आरे से किसी को चीर जाए कितनी तकलीफ होती है, आरों के चीरने से ज़्यादा खतरनाक है। फिर कहते हैं कैंचियों के काटने से ज़्यादा खतरनाक है। किसी जिंदा इंसान को कैंची से काट दिया जाए कितनी तकलीफ होती है, कैंचियों के काटने से ज़्यादा खतरनाक है। हड्डियों के उबालने से ज़्यादा खतरनाक है। एक जिंदा इंसान को अगर उबाल दिया जाए कैसी तकलीफ होगी, तो हड्डियों के उबालने से जो है ज़्यादा तकलीफ दे। अगर मुर्दा उठकर जो सख्तियों से वो गुजरता है, सफ़र आखिरत जिस तकलीफ से शुरू होता है, याद रखिए अगर बयान कर दे तो वो कहते हैं तुम लोगों का नींद और चैन और सुकून ख़त्म हो जाएगा, तुम सुकून से सो नहीं सकते हो और तुम्हारा सुकून ख़त्म हो जाएगा। अगर कोई मुर्दा उठ के बता दे उसके साथ क्या तकलीफ़ होती है, याद रखिए। इसी तरह हम देखते हैं बुखारी की रिवायत है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब आखिरी घड़ियां थी, माँ आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज के लिए उठते, खड़े होना चाहते, वज़ू करते और गिर कर बेहोश हो जाते। फिर आप चेहरे पर पानी मारते, फिर आप उठते, उठने के बाद फिर वज़ू करते, फिर नमाज के लिए जाना चाहते, फिर आप बेहोश हो जाते हैं। ये सख्तियाँ थी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो अल्लाह की तारीफ़ करते जाते, और यहूद और नसारा को उस वक्त में भी आपने बद्दुआएं दी, इसके अल्फाज मिलते हैं। तो अल्लाह की तारीफ़ कहते और कहते सुभान अल्लाह, मौत के लिए बड़ी सख्तियाँ हैं, मौत के लिए बड़ी सख्तियाँ हैं। तो सफ़र आखिरत किसी के लिए भी आसान ना हुआ। याद रखिए ये बहुत सख्त फेज़ है इंसानी लाइफ का। जिस तरह से इंसान पैदा होता है तो सख्तियों में पैदा होता है, मशक्क़त में पैदा होता है, लेकिन मौत उससे भी ख़तरनाक घड़ी है। मतलब सफ़र आखिरत अगर शुरू होता है इस हौलनाकी से, तो इसके आगे की कैफियतें क्या होंगी मैं समझता हूँ अंदाज़ा ही लगाया जा सकता है। याद रखिए
ताबईन तब ताबईन सलफ सालिहीन याद रखिए मौत से बहुत डरा करते, चूँकि ये सफ़र आखिरत का पहला मरहला है, बहुत सख्त मरहला है। जब ये मरहला ऐसा है, आगे क्या हो सकता अंदाज़ा ही लगाया जा सकता है। अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह अन्हु के ताल्लुक़ से आता है, इब्न माजा की रिवायत है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मौत का तज़किरा किया और सफ़र आखिरत की इब्तिदा की बातें बताई, कैसी मौत, कैसी सख्तियाँ, कैसे सवाल जवाब, तो अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह अन्हु कह उठे और कहा, काश कि मैं कोई झाड़ होता, ये ज़्यादा मेरे लिए अच्छा होता। इसी तरह जो है किताब ज़ुहद के अंदर अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु की मौत का वाक़या आता है। जब आप जो है मौत के करीब थे और इंतकाल होने वाला था तो रो रहे थे। किसी ने कहा, अबू हुरैरा क्या दुनिया से जाने का गम है? तो कहा, मुझे दुनिया से जाने का गम नहीं है, लेकिन मेरा मामला ये है, और अपने ताल्लुक़ से बता रहे हैं, मुझे दुनिया छोड़ने का गम नहीं है, बल्कि गम इस चीज़ का है, रास्ता बहुत लंबा है, सफ़र तवील है, सफ़र तवील है और ज़्यादा रास्ते का तोशा बहुत कम मैंने बांधा है। तो गोया असलाफ में, सहाबा में हम देख रहे हैं वो कितना डरा करते, इसलिए कि सफ़र आखिरत ये एक बहुत कठिन मरहला है, याद रखिए। और इसकी इब्तिदाई देखिए इतनी कठिन है, याद रखिए। और क़ब्र, क्योंकि ज़ाहिर से सफ़र आखिरत की शुरुआत होंगी जब इंसान क़ब्र में डाल दिया जाएगा, तो सफ़र आखिरत जिससे शुरू होता है वह क़ब्र, उसके ताल्लुक़ से सहाबा के सामने जब तज़किरे आते हैं तो वो रो उठते थे, याद रखिए। इसलिए कि मौत ताक में लगी है इंसान के और हम गाफिल हैं, दुनिया में गर्क हो चुके हैं दुनिया के आमाल और दुनिया को खुश करने के लिए, और आखिरत बहुत कम याद आती है। और अगर कोई आखिरत याद भी दिला दे कुछ गुनाह पे तो लोग कहते नहीं, अभी भूल जाओ, ये दुनिया है, इसे अच्छे से जी लो, इंशाअल्लाह मौत से करीब फिर कभी तौबा कर लेंगे। और याद रखिए मौत एक ऐसी हकीकत है, लोग कहते हैं मौत का क्या भरोसा, कभी भी आ जाए। मैं उल्टा कहता हूँ, ज़िंदगी का क्या भरोसा, कभी भी छोड़कर चली जाए। मौत का भरोसा है 100 साल जियो, 200 साल जियो, 1000 साल जियो, लाख साल जियो, आना है, भरोसा मौत का है, जिंदगी का नहीं, कब साथ छोड़ दे और चले जाए। तो ये मरहला जो मिला है बहुत बेहतरीन और ज़रीन मरहला है। सफ़र आखिरत शुरू होने से पहले सफ़र आखिरत का सामान, सफ़र चालू करने से पहले सफ़र के लिए जो तैयारियां इंसान करता है, वैसे सफ़र आखिरत के लिए हमें इस दुनिया में अच्छे अच्छे अमाल करके तैयारी करना है। अब आगे हम बढ़ते हैं। अब इंसान की मौत आ गई, उस सख्तियों वाले मरहले से वो गुजर गया, अब क्या होता है, ये कुछ बातें आपके सामने बयान करूँगा। ठीक ठीक ये बताना कि सफ़र आखिरत की इब्तिदा में इंसान के मरने के बाद क्या होता है, ये मुमकिन नहीं है, क्योंकि कोई मुर्दा उठकर नहीं बताता है क्या हुआ। लेकिन अल्लाह की किताब में, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत में कुछ जो बातें मिलती है, इन बातों को मैं तरतीबवार आपके सामने रख रहा हूँ, चूँकि रिवायतें मुख्तलिफ है, अहादीस मुख्तलिफ है। कुछ रिवायतें बुखारी की, कोई मुस्लिम की, कोई अबू दाऊद की, कोई तिरमिज़ी की है। लेकिन अगर मैं अलग अलग हदीसें रखूंगा तो शायद उन्वान मुकम्मिल नहीं कर पाऊंगा। तो मैंने इन सब रिवायतों को एक तसलसल दे दिया, कड़ियाँ जोड़ने की कोशिश की है कि ऐसा 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 हो सकता है, ताकि एक वाक़े की शक्ल में, एक ऑर्डर की शक्ल में कुछ बातें आपके सामने आएँ। वरना ये तमाम बातें अहादीस से साबित है और कुछ कुरानी आयतें भी इंशाअल्लाह उसके अंदर आएंगी। तो आइए, सफ़र आखिरत की इब्तिदा मौत से हुई, एंट्री हो गई मौत के साथ, इंसान मर गया, मरने के बाद अब क्या होता है वहाँ से देखते हैं। ये सफ़र आखिरत की इब्तिदा है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जब इंसान मर जाता है और अगर वो नेकोकार हो तो होता ये है कि खूबसूरत चेहरे वाले फरिश्ते आते हैं और इंतहाई खुशबूदार कफन उसके लिए लाया जाता है, और उसके पास आते हैं, खड़े होते हैं और बशारतें देते हैं, खुशखबरियां सुनाते हैं। उसके रब ने उसके सफ़र आखिरत के बाद क्या देने का वादा किया है वो रखते हैं। उसकी रूह मचलती है और उसे अच्छे अच्छे नामों से पुकारते हैं, जिन अच्छे अच्छे नामों से वो दुनिया में पुकारा जाता था उसे मुबारकबाद देते हैं और उसको खुशखबरियां सुनाते हैं। जो ही वो रूह खुशखबरियां सुनती है वो मचलने लगती है सफ़र आखिरत की इब्तिदा के लिए और कहती है, मुझे जल्दी से निकालो, मुझे जल्दी लेकर चलो, ताकि मैं उस चीज़ को पालूं जो मेरे रब ने सफ़र आखिरत के बाद मेरे लिए रखी है और जो बशारत तुम लोग दे रहे हो। फिर फरिश्ते उसको खुशबूदार कफन में जो है कफनाते हैं। उसके बाद पहले आसमान की तरफ लेकर चलते हैं। जब पहले आसमान की तरफ लेकर चलते हैं तो पहले आसमान के फरिश्तों को
اس روح کی جو نیک تھی، جس کا سفر آخرت شروع ہوا ہے، خوشبو آ جاتی ہے اور ان کو پہلے سے پتہ چل جاتا ہے۔ جب وہ آتی ہے روح، فرشتے لے کر آتے ہیں تو پہلے آسمان کے فرشتے دروازے کھولتے ہیں، آسمان کے استقبال کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مبارک ہو تم کو، اللہ نے تمہارے لیے انعامات لکھے رکھے، آؤ اے جو ہے ایسی روح جس نے نیک اعمال کیے، اور اس نیک انسان کی روح کو وہ قبول کرتے ہیں، ایکسیپٹ کرتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں اور اس کو بشارتیں دیتے ہیں، اور وہ روح جو ہے اس آسمان سے لے کر پہلے آسمان تک پہنچی ہے، کھولے گئے دروازے دوسرے آسمان کی طرف جاتی ہے، اور ہر مرحلے میں ہر آسمان میں یہی بشارتیں دی جاتی ہے اور وہ خوش ہوتی ہے، اور 7ویں آسمان تک اس کی روح لے جائی جاتی ہے، 7ویں آسمان تک اس کی روح لے جائی جاتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے اسے واپس اسی جگہ ڈال دو، اس لیے کہ میں اسے دوبارہ اسی سے اٹھاؤں گا۔ پھر اس روح کو لا کر قبر کے اندر ڈال دیا جاتا ہے۔ وہ نیک انسان جب قبر میں ڈال دیا جاتا ہے تو ڈالنے کے بعد وہ نیک انسان جو قبر میں جو ہے بیٹھ جاتا ہے، یاد رکھیے، اور اس کے بعد وہ مرحلہ شروع ہوتا ہے جو بہت سخت مرحلہ ہے، وہ ہے سوال اور جواب کا مرحلہ۔ منکر اور نکیر 2 فرشتے داخل ہوتے ہیں۔ بہت اندازہ لگائیے، مٹی کا گھروندہ ہے قبر، نہ کوئی دیا ہے، نہ کوئی لائٹ ہے، نہ کوئی ایسے ٹمٹما چھوٹی سی روشنی بھی موجود نہیں ہے، اور اس کیفیت میں اس مٹی کے نیچے انسان دبا ہوا ہے۔ دنیا میں چھوٹے موٹے کیڑے مکوڑوں سے لوگ ڈرتے ہیں، اندازہ لگائیے اگر اعمال صحیح نہ کیے تو پھر ڈھیروں من مٹی نیچے دبنا ہے، کوئی ساتھی نہیں، کوئی لائٹ نہیں، کوئی مددگار نہیں، اور اتنی خوف زدہ خوفناک منکر اور نکیر جو قبر مٹی کو پھاڑتے ہوئے آئے۔ اندازہ لگائیے دنیا میں کوئی انسان غصے میں آ جائے تو ہم ڈر جاتے ہیں، وہ پھاڑتے ہوئے آئیں گے اور بجلی جیسی آواز ہوں گی، لیکن نیک انسان آ کر اسے اٹھائیں گے، اور اٹھانے کے بعد اس سے 3 سوال کریں گے، اور پہلا سوال کیا جائے گا، من ربکا، تیرا رب کون ہے؟ نیک انسان اطمینان سے بیٹھیں گا، اور آپ سے فرماتے ہیں کہ سورج غروب ہوتا دکھایا جائیں گا۔ یہ سب غائب کی باتیں ہو رہی ہے، خبر کے معاملات سفر آخرت پورا غائب سے متعلق ہے۔ سورج ڈوبتا ہوا دکھایا جائے گا، وہ کہیں گا فرشتوں سوالوں کے جواب میں بعد میں دیتا ہوں، عصر کا وقت جا رہا ہے، سورج ڈوب رہا ہے، میں نماز پڑھ لیتا ہوں۔ فرشتے بتائیں گے یہ قبر ہے، یہاں نماز کی ضرورت نہیں، تو کہیں گے ہاں ٹھیک ہے، کنٹینیو کرو، آگے بات کرتے ہیں۔ چونکہ وہ دنیا میں نیکی کا عادی تھا اور بالخصوص نماز کا عادی تھا، لہٰذا قبر میں بھی جب سورج کو ڈوبتا ہوا دیکھتا ہے تو کہہ رہا ہے کہ عصر کا وقت جا رہا ہے، میں پڑھ لیتا ہوں۔ تو اندازہ لگائیے نماز کے کتنے فوائد ہیں۔ بتایا جائیں گا نہیں ختم ہو گیا، نماز کا سلسلہ نہیں ہے، اعمال ختم ہو گئے، جو ہو گئے ہو گئے، اب تم لہٰذا بیٹھو اور جواب دو۔ تو جب پہلا سوال کیا جائے گا وہ کہیں گا میرا رب اللہ ہے۔ دوسرا سوال ہوگا من نبیوں کا، کون ہے تمہارے نبی؟ تو وہ جواب دیں گا میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تیسرا سوال ہوگا ما دینوں کا، دین کیا ہے تمہارا، کس دین پر تھے دنیا میں؟ وہ کہیں گا میرا دین اسلام تھا۔ یہ کہنے کے بعد جب ایک نیک انسان اپنے سفر آخرت کے ابتدا میں جو ٹیسٹ اس کا ہوگا، جو اورل اس کا لیا جا رہا ہے، جو وائوا اس کا ہو رہا ہے، اس میں اگر وہ رائٹ آنسرز دیتا ہے ان تینوں کوشچنز کے، تو نتیجہ یہ ہوگا فرشتے سوال و جواب کا سلسلہ ختم کر دیں گے، تینوں جواب اس نے دیا ہے، اور ایک کھڑکی کھولی جائیں گی اور جہنم بتائی جائیں گی اور کہا جائیں گا یہ وہ چیز ہے جس سے تیرے رب نے تجھے بچا لیا۔ وہ بندہ شکر ادا کرے گا، اور ایک کھڑکی کھولی جائیں گی اور بتایا جائیں گا یہ تیرا مقام ہے جنت میں، یہ تیرا مقام ہے۔ وہ روح مچل اٹھیں گی اور وہ فرشتوں سے کہیں گا نیک انسان اے فرشتوں مجھے مہلت دے دو، میں جا کے اپنے رشتہ داروں کو بتا دیتا ہوں یہ میرے رب نے نیکیوں کی وجہ سے دیا ہے۔ فرشتے کہیں گے لوٹنے کا چانس، لوٹنے کا جو ہے کوئی جو ہے اس کے اندر امکان نہیں ہے، لہٰذا تم اطمینان کرو۔ اور پھر وہ انسان دعا کریں گے اللہ قیامت جلدی قائم کر، چونکہ وہ مقام مجھے چاہیے جو بتایا گیا میرا وہاں، اور وہ کہیں گا قیامت جلدی قائم کر اللہ تاکہ میں اٹھوں اس روز، اور سفر آخرت کا جو اینڈ ہوگا اس میں جو ڈیسٹینیشن جو بتایا جا رہا ہے جو مجھے ملنے والا ہے یہ مجھے جلدی سے مل جائے۔ اور اس کے بعد وہ جنت کی کھڑکی کھلی رہیں گی، اس کی کچھ ہوائیں وہ محسوس کریں گا، ایک بہترین بستر اس کے لیے بچھایا جائیں گا، اور فرشتے کہیں گے اے شخص آرام سے اطمینان سے سو جاؤ، تمہارا سفر مطلب اس کا سفر شروع ہو گیا، اطمینان سے تم اس پہ سو جاؤ، اور اسے ایک دلہن کی طرح بستر پہ سلا دیا جائیں گا، اور اس کے بعد وہ اطمینان سے سو جائیں گا۔ اللہ کی طرف سے حکم گا اس کا نام علیین میں نیکوکاروں کے رجسٹر کے اندر اندراج کر دیا جائے، لکھ دیا جائے، اس کا رجسٹر میں نام لکھ دیا جائے گا نیکوکاروں کی۔ آئیے اس کے بالمقابل وہ انسان جو گناہ کرتا تھا، معصیت، جرم، کفر، شرک، نفاق، اس کی زندگی اس میں گزری،
इस शख्स की मौत कैसी आती वो भी देखिए, इसका सफ़र आखिरत स्टार्ट कैसा होता वो भी देखते हैं हम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम पर रहम करे और हमारी हिफाजत करे। बहुत सख्त सफ़र है। वैसे मौत की हौलनाकी कितनी ख़तरनाक थी, लेकिन एक जो गुनहगार इंसान होता है उसके पास फरिश्ते जब उसकी रूह का वक्त आता है, पहले तो कहता मोहलत दी जाए, छूट ढील दी जाए, कहा जाता ढील नहीं है। उसके बाद फरिश्ते जो कि इंतहाई घटिया सूरतों में, बुरी सूरतों में आते हैं और इंतहाई बदबूदार टाट का एक उसके लिए कफन लाते हैं और लाने के बाद कहते हैं कि ऐ मग़ज़ूब रूह, अल्लाह का तुझ पर गज़ब होने वाला है, तूने गुनाह और मासियत के, निकल, तेरा मुकाम ये। चूंकि जैसा नेक आदमी को बशारत दी जाती है, इसको इसका मुकाम के ताल्लुक से बशारत दी जाती है, निकल, तुझे यहाँ जाना है। और वो गुनाहगार इंसान कहता है कि नहीं, मैं नहीं निकलूंगा। उसकी रूह जिस्म के अंदर जाती है। जब रूह अंदर जाती है तो उसी माहौल की, उसी हालत की एक तस्वीर अल्लाह ने बयान की और कहा वन्नाज़ियाति ग़रक़ा, क़स्मन फरिश्तों की जो रूहों को जिस्म में डूब डूब कर गौते लगा लगा कर खींच कर निकालते हैं। चूंकि उसकी रूह बाहर आना नहीं चाहेंगी, वो अंदर जाएंगी और ये फरिश्ते अंदर जा के रूह को निकालेंगे। और इसी बात को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरह अनाम सूरह नंबर 6 आयत नंबर 93 में देखिए कैसा बयान किया। अल्लाह फरमाता है, ऐ नबी कि अगर तुम देखते जब जालिमों की मौत का वक्त करीब आता है, ठीक है, और वो मौत की झांकनी में जाकर फंसते हैं, सकरात में होते हैं, तो फरिश्ते उनके पास जाते हैं, मलाइकतु बासितु अयदीहिम, और अपने हाथों को बड़ा बड़ा कर खींचते हैं उसकी रूह को, निकल। चूंकि एक नहीं कई फरिश्ते आते, याद रखें, निकल, उसको खींचते हैं। अब तुम्हें बताया जाएगा कैसा अजाब तुम्हें मिलता है उन बातों के लिए जो तुम अल्लाह के ताल्लुक से बगैर इल्म के बक दिया करते थे। निकलो बाहर अब। तो फरिश्ते डूब डूब कर निकालेंगे, फरिश्ते खींच कर निकालेंगे। वो सफ़र के लिए राज़ी नहीं होंगी वो रूह, वो अंदर घुसेंगी। फरिश्ते जब निकालेंगे, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कैसी तकलीफ होंगी उस शख्स को जिसकी रूह, जो गुनहगार होगा, जैसे एक भेड़ हो, भेड़ समझते ना, शीप, भेड़ हो, उसकी ऊन कितनी गुत्थियां होती है उसमें, वो अगर गीली हो और उस पर कोई कांटेदार छड़ी ले और उसको घुमाए जिसमें बाल अटक जाए और फिर उसको खींच कर निकाले, उस किस्म की शदीद तकलीफ वो महसूस करता है। और उसकी जिल्द जो है जैसा निकलती है, तकलीफ महसूस करता है और तकलीफ महसूस करता है। लेकिन उसे फरिश्ते निकालते हैं, बदबूदार निहायती गंदे टाट के अंदर उसे लपेटते हैं। लपेटने के बाद पहले आसमान पे ले जाते हैं। पहले आसमान के फरिश्ते कहते हैं इस मग़ज़ूब रूह के लिए आसमान के दरवाजे नहीं खोले जाएंगे, वापस चली जाओ। और इस इंसान को फरिश्ते इंतहाई घटिया घटिया नामों से पुकारेंगे जिससे दुनिया में चिढ़ता था और नफरत करता था। खबर में आने के बाद वही हौलनाकी मुनकर और नकीर जाहिर होंगे जिनकी आवाज बिजली की कड़क जैसी होंगी और आकर सवाल करेंगे उससे और कहेंगे मन रब्बुका, तेरा रब कौन था? काफिर कहेगा हा ला अदरी, मुझे नहीं पता मेरा रब कौन था, मुझे नहीं पता, जवाब नहीं दे पाएगा। दूसरा सवाल होगा मन नबीयुका, नबी कौन थे, तेरा नबी कौन है? काफिर कहेंगे हा ला अदरी, मुझे तो नहीं मालूम कौन मेरे नबी है, जवाब नहीं दे पाएंगे। तीसरा जो सवाल मा दीनु का, तेरा दीन क्या है? काफिर कहेगा हा ला अदरी, मुझे इसका भी जवाब नहीं मालूम। उसके बाद वो जवाब नहीं दे पाएगा कोई चीज का, मतलब तीनों सवालात में वो फेल जाएगा। और उसके बाद फरिश्ते एक खिड़की खोली जाएंगी, जन्नत दिखाई जाएंगी और कहा जाएगा ये वो चीज है जिससे तू महरूम रहा। और एक खिड़की खोली जाएंगी, जहन्नुम में उसका मुकाम बताया जाएगा और कहा जाएगा ये वो मुकाम है जहाँ तुझे जाना है। और वो शख्स, वो उसकी रूह कहेंगी अल्लाह क़यामत तू कभी कायम मत कर, क्योंकि अभी ये तकलीफ है, वो मुकाम कितना सख्त होगा, ठीक है, क़यामत कायम ना कर। और एक आँख का बिस्तर उसके लिए लाया जाएगा, आँख का लिबास, फायर का उसके लिए एक बिस्तर, आँख का लिबास लाया जाएगा और वो लिबास उसको पहना दिया जाएगा। उसे अब आँख के बिस्तर पे सोना है, आँख का लिबास पहनना है। जब उसे लिटाया जाएगा, एक इंतहाई बदसूरत किस्म का इंसान उसकी खबर में आएगा। वो कहेगा तुम कौन हो? वो कहेगा मैं तेरे आमाल हूँ जो तू दुनिया में किया करता था। अल्लाह की तरफ से हुक्म, इसका नाम सिज्जीन में, इसका नाम रजिस्टर में इंदराज कर लो, रजिस्टर में लिख लो। सिज्जीन में उन लोगों के रजिस्टर में जो गुनहगारों का रजिस्टर है, जो कैद खाना है, जो जेल है, उसमें इसका नाम लिख दो, उसका नाम रजिस्टर कर लिया जाएगा उस मामले में। और वो क़यामत तक तकलीफ के अंदर लेटने वाला है। इन मरहलों पे थोड़ा गौर कीजिए, कैसा अजीब सफ़र है, कैसी ख़तरनाक इब्तिदा है।
اور ہماری اس کے لیے کیا تیاری ہے، یہ سوچنا سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، سب سے اہم معاملہ ہے، یہ نقطہ سب سے اہم ہے۔ آج دنیا کی زندگی میں ہم اتنے غرق ہیں کہ ہمیں کچھ نہیں سمجھ میں آتا سوائے مال، دولت، بیوی، بچے، گھر، جائیدادیں، اچھی اچھی گاڑیاں اور اسٹیٹس اور مقام۔ اس کے علاوہ ہم کچھ نہیں کرنا چاہتے، یاد رکھیے کچھ نہیں کرنا چاہتے ہیں۔ یہ سفر کیسے طے کریں گے؟ اگر آپ ایک سفر کر کے جاتے ہیں کسی دوسرے شہر میں اور اس ہوٹل کے اندر گدا برابر نہ ہو، روئی برابر بھری نہ ہو، یا پھر گدا اسپیشل ٹیکنالوجی سے اگر بنا ہوا نہ ہو، تو صبح اٹھ کے ہم کہتے ہیں پیٹ ساتھ نہیں دے رہی ہے، آج کام برابر نہیں ہوگا۔ اندازہ لگائیے اس چیز کا جو گناہگار کے ساتھ ہو رہی ہے۔ آنکھ کا بستر، آنکھ کا لباس، کس قسم کی تکلیف ہے۔ تو یہ سفر آخرت کو ہم معمولی نہ سمجھے۔ اگر اس کے ابتدائی مرحلے ایسے ہیں تو اگلے مراحل کیسے ہوں گے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں، یاد رکھیے۔ تو لہٰذا یہ بد اور نیک کا تھا۔ اب ایک معاملہ یہاں جو ہو رہا ہے، اعمال۔ اعمال وہ ساتھی ہے جو ساتھی ہمارے ساتھ قبر میں آنے والے ہیں، جس کو ہم سب سے بڑا دشمن سمجھتے ہیں اپنا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تین دوست ہے ایک انسان کے، ایک وہ ساتھی، وہ دوست، وہ فرینڈ ہے جو انسان کے مرتے اس کا ساتھ چھوڑ دیتا ہے، ریلیشن شپ توڑ دیتا ہے۔ سیکنڈ وہ دوست، وہ فرینڈ ہے جو مرنے کے بعد قبرستان تک آتا ہے، اور تیسرا وہ فرینڈ اور دوست ہے جو قبر میں ساتھ آتا ہے۔ پہلا دوست مال و دولت ہے، انسان مرا اور انسان کے مرنے کے ساتھ جائیداد، زمین، دولت، گاڑیاں، بنگلے، گھوڑا، سب وہیں رہ گیا، سب رہ گیا۔ پہلا دوست تو ساتھ چھوڑ دیتا ہے۔ اگلا مرحلہ نیکسٹ فرینڈ کو دیکھتے ہیں۔ دوسرا دوست آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے وہ ہے جو قبرستان تک ساتھ آتا ہے۔ یہ کون ہے معلوم؟ یہ دوست، رشتہ دار، ساتھی، وہ لوگ جو غم مناتے، جو روتے ہیں آپ کے اوپر، جو آپ کی جانیں جن کو تکلیف ہوئی ہے وہ ہے، لیکن وہ بھی قبر تک آتے ہیں۔ اور قبر میں آنے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ وہاں آتے، دفناتے اور چلے جاتے ہیں، ہے نا؟ تو مال، دوسرا دوست، رشتہ دار، لیکن وہ بھی کچھ ساتھ نہیں تھے۔ تیسرا فرماتے دوست انسان کا اعمال ہے جو قبر میں ساتھ آ رہے ہیں۔ آگے حدیث کے اندر بات، قبر میں آنے والے اچھے برے اعمال۔ لیکن کتنی افسوس کی بات ہے، تین دوستوں میں سے میرا سب سے پکا دوست کون ہے اب طے کر لے۔ اور دیکھا یہ جا رہا ہے کہ آج کل ہم لوگوں کا سب سے پکا دوست تیسرا نہیں ہے وہ اعمال، پہلا سب سے پکا دوست مال ہے۔ بھائی مال، اس کے وجہ سے رشتہ داریاں توڑ دی جاتی ہے، اس کو کمانے کے لیے حلال اور حرام کی تمیز چھوڑ دی جاتی ہے، اس کو کمانے کے لیے سب کچھ کیا جا رہا ہے، اس کو کمانے کے لیے حاصل کرنے کے لیے غبن، تکلیف، ٹھیک ہے، اس کے بعد لوگوں کے حق مارے جا رہے ہیں۔ اسی کے لیے تو دنیا میں سب کچھ ہو رہا ہے، یاد رکھیے۔ اور یہ سب سے پکا دوست ہے، اسی کی وجہ سے تو ہم نے سنتوں کو ترک کیا، اسی کی وجہ سے تو فرائض کو ہم نے چھوڑا۔ ارے بھائی ظہر کے ٹائم پہ نماز کو چل جائیں گے تو کام کم ہوگا، سیلری کم ہو جائیں گی، لہٰذا 1 گھنٹہ بڑھ جائیں گا نا۔ اسی کے لیے تو ہم نے نماز فرائض چھوڑے، اسی کے لیے تو جو رشتوں کو جوڑنے کا حکم ہے وہ توڑے کہ رشتے باقی رکھیں گے تو آ جائیں گے کل کو غریب رشتہ دار، بولیں گے یہ دو یہ دو یہ دو، کہاں سے لاؤں گا؟ توڑو رشتہ داریاں، چونکہ مال مانگ لیں گے یہ۔ تو اسی کے لیے تو سب کچھ کیا، اسی کے لیے احکامات چھوڑے اسلام کے، اسی کے لیے فرائض چھوڑے، اسی کے لیے رشتہ داریاں توڑی، اسی کے لیے بغیر حلال و حرام کی تمیز کے اور میں نے حرام کمایا، رشوت خوری کی، غبن کیا، چوری کی، جو کچھ ہو سکتا ہے کیا، مال حاصل کیا، اور یہ ایسا بے وفا ساتھی ہے فرسٹ سٹیج میں ہی چھوڑ دیتا ہے، انسان مر کے چلا جاتا ہے، جھگڑا جائیداد کا چلتے رہتا ہے۔ اس کو سب سے پکا ساتھی بنا لیا ہم نے، جبکہ سب سے کچا ہے، یہ سب سے زیادہ بے وفا دوست ہے یہ۔ دوسرا دوست رشتہ دار، کہاں تک آتے ہیں؟ یہ بھی قبر تک۔ یہ وہی رشتہ دار ہے نا جن کے لیے آپ نے شریعت کو بالائے طاق رکھا، بھائی شادی ایسی کرو، ایسی شادی تھوڑی ہوتی سماج میں، بڑے کیا کہیں گے ہمارے۔ یہ وہی رشتہ دار ہے نا جن کی وجہ سے سنتوں کو چھوڑا، یہ وہی رشتہ دار ہے نا جن کی وجہ سے ہم نے دین اور اسلام کو چھوڑا۔ ارے بھائی پورے خاندان میں کوئی عمل نہیں کرتا، میں کیسے کروں گا؟ نام دکھانا ہے سماج میں، آگے بڑھنا ہے، بچوں کی شادیاں وغیرہ ہونا ہے، لہٰذا میں یہ قرآن حدیث اور سنت کی بات نہیں کر سکتا یہاں۔ تو یہ رشتہ جن کے لیے آپ نے اسلام کو چھوڑا، یہ رشتہ دار ہے جس کے لیے آپ نے سب کچھ کیا، اسلام اور شریعت کو بالائے طاق رکھا، سنتوں کی اہمیت کو ہم نے وہ کیا۔ میں میرا بیٹا ہے اس کے لیے کیسا ہوں گا، یہ کر لیا، میری بیٹی ہے۔ رشتہ داروں کے لیے یہ اتنے بے وفا ہے، بس قبرستان تک آئیں گے، 2 آنسو بہائیں گے، بیوی ہو تو 4 مہینے 10 دن غم کریں گے، اس کے بعد سب کچھ دنیا کا چلنے لگے گا۔ کوئی ساتھ نہیں آ رہا مال، کوئی ساتھ نہیں آ رہا خبر میں، ایک بھی رشتہ دار جس کے لیے یہ 2 فرینڈز کے لیے سب کچھ کیا، یہ سب سے بے وفا ہے۔ تیسرا جو دوست ہے جس سے سب سے کم اور ہلکی دوستی اور فرینڈشپ ہے میری اور آپ کی آج، وہ ہے اعمال۔ یہ زندگی میں بھی ساتھ ہے، یہ قبر میں بھی ساتھ ہے، یہ مقام محشر میں ترازو میں بھی تولا جائیں گا، اور انشاءاللہ اللہ کے فضل اور رحم کے بعد یہ وجہ بنے گا جنت میں جانے کی۔
आमाल, आमाल, लेकिन आमाल बाद में, पहले माल, फिर रिश्तेदार क्या बोलेंगे, यही मामला है ना। देखिए कोई काम करना है, नहीं भाई इससे पहले तो देख लो बिजनेस पे क्या फर्क आता। दूसरा, रिश्तेदार क्या बोलेंगे, अरे नहीं तो सुन्नत है, रिश्तेदार क्या बोलेंगे भाई, समाज में रहना है ना। उसके बाद आमाल का सोचा जाएगा। तो ये दोस्त, ये आमाल जिसको हमने सबसे कमजोर दोस्त बना लिया, उससे वो मजबूत दोस्ती और रिश्ता नहीं रखा, यही वो अमल है जो हर जगह आने वाला है, खबर में भी आएगा, खबर में भी आएगा। एक तो मसला हल हुआ। दूसरा, सवालात तो कितने आसान दिखते हैं ना। मन रब्बू का, रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह है, कितना आसान जवाब है। मन नबीयू का, मेरा नबी कौन है, कितना आसान जवाब। किसको नहीं पता कि नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है हमारे, आसान। माँ दीनों का, दीन क्या था तेरा, कितना आसान है दीन इस्लाम। 3 सवाल और 3 अल्फाज में जवाब है इसके, अल्लाह, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इस्लाम। मैं तो यूं ही दे दूंगा। मेरे भाइयों, इस बात को गौर से हम सुने और समझे। इन 3 सवालात का जवाब वही आदमी दे सकता है जिसकी जिंदगी इन तीनों के मुताबिक गुजरी हो। याद रखिए, इन 3 सवालात, जिसने अल्लाह को वाकई में रब माना, उसके साथ कभी शिरक नहीं किया, उसकी तौहीद पर जिंदगी गुजारी, उसके अहकाम को सुना, उसके हराम को हराम जाना, उसके हलाल को हलाल जाना, उसकी इताअत, उसकी शरीयत की इताअत की, उसकी फरमाबरदारी में जिंदगी गुजार दी, उसकी मोहब्बत के लिए दुनिया में सब कुछ किया, तो वो कह सकेगा मेरा रब अल्लाह है। अल्लाह एक लफ्ज है ना सिर्फ। क्यों नहीं कह सकूंगा, नहीं कह सकेंगे जिसकी जिंदगी इस पे नहीं चली हो। हम शिरक, कुफ्र, मासियत, अहकाम को तोड़ना, हराम में जिंदगी डूबी हुई है, मनमानी जिंदगी गुजार रहे हैं, नहीं अल्लाह ताला फिर भी हमको ये नहीं, ये लफ्ज नहीं आएगा जबान पे। याद रखिए, ये तो उसी की जबान पे आएगा जिसकी जिंदगी अल्लाह को रब मानते हुए गुजरी हो और अल्लाह को रब मानते हुए दुनिया से चला गया हो। याद रखिए, और इसी रब के लिए उसने लोगों से रिश्ते तोड़े, इसी रब के लिए लोगों से उसने लड़ाइयाँ की, इसी रब की खातिर दोस्ती हुई, इसी रब की खातिर दुश्मनी हुई, इसी की खातिर हराम को छोड़ा, इसी खातिर हलाल को किया। इसने कहा था रिश्तेदारियाँ निभाओ तो मैंने कर लिया था। सब कुछ अल्लाह के लिए हो। वो कह सकेंगे मेरा रब अल्लाह है। दूसरा, मेरा नबी कौन है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कितना आसान है। लेकिन ये वही कह सकेगा जिसकी जिंदगी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा में गुजरी हो। मनमाने ढंग से जिंदगी गुजारने वालों को यह जवाब नहीं मिलेगा, इसका याद रखिए। जिसने जो सुन्नत को बालाए ताक रखा, सुन्नत क्या है, कर लिए तो अमल ठीक, नहीं करे तो चलता, माहौल बना दिया गया। ये सुन्नत पे अमल करे तो ठीक, नहीं करे तो चलता है, ऐसा कोई मसला नहीं, इतना माहौल बना दिया गया। आज ये सुन्नतों को मजाक समझ रहे हैं, सुन्नतों का इनकार करना फैशन बन चुका है आजकल। मालूम, अरे ये हदीस तो मेरे पल्ले नहीं पड़ रही भाई, समझ में नहीं आ रही, रद्द। अरे ये हदीस तो मुझे समझ में नहीं आ रही, रद्द। अरे ये हदीस तो इसके खिलाफ दिख रही मुझे, रद्द। अरे ये हदीस में तो फलां, रद्द। मतलब तुम्हारी अक्लें जांचेंगी अब सुन्नत को। सुन्नत का इनकार किया पूरी जिंदगी, मनमानी जिंदगी गुजारी, तो फिर क्या वो ये कह सकेगा मेरे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। याद रखिए, जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत करता है, मोहब्बत का तकाजा इताअत और फरमाबरदारी याद रखिए। इसलिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने मेरी सुन्नत से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की। मन अहब्ब सुन्नती फमन अहब्बनी, उसने मुझसे मोहब्बत की। वमन अहब्बनी कान माई फिल जन्नह, और जिसने मुझसे मोहब्बत की मेरे साथ जन्नत में होगा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों से मोहब्बत करना है और अपनी ज़िंदगी को सुन्नतों के मुताबिक ढालना है। फिर चाहे मेरा समाज और माशरा कुछ भी बके मेरे बारे में, मैं तो ऐसी ज़िंदगी जीऊँगा। यही सहाबा का तर्ज था, यही उनका तरीक़ा था, इसी पे ज़िंदगी गुजारी। और एक एक सुन्नत तो कैसे मानते थे, बहुत बड़ा वाक़या सुनाने का वक्त नहीं है। एक वाक़या सुना तो अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा सफ़र को निकलते, हज के सफ़र को जाते हैं, एक मुकाम पे ऊँट रुकते हैं। दूसरे ताबईन सोचते हैं, चूँकि जो इनके साथ थे सीखना चाहते थे, क्यों तो इन्होंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हज किया था कि क्या क्या हज में होता है। लोगों को लगा शायद अब्दुल्ला अब नमाज असर पढ़ेंगे। सब उतरे, अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ी अल्लाहु अन्हुमा एक मुकाम पे गए, वहाँ जाकर ऐसे बैठे जैसे इस्तंजा पेशाब करने को बैठता है, वहाँ इस्तंजा के लिए बैठे, बैठ कर उठे। लोगों ने क्या किया, हम यहाँ वजू करके नमाज नहीं पढ़ेंगे और आपने तो पेशाब भी नहीं किया, बस बैठ के आ गए। तो कहा नहीं ना, हम नमाज पढ़ेंगे ना ही असर करेंगे। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्योंकि असर तो उस मुकाम पे पड़ी, तो कहा फिर यहाँ क्यों रुके हो। तो कहा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मैं हज के सफ़र पे था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ इस्तंजा फारिग हुए थे, मुझे आया तो नहीं था, फिर भी मैं बैठना पसंद करता हूँ यहाँ। कैसी इत्तिबा है, ये है मोहब्बत, ये है इताअत कि नहीं समझ में आ रहा हमको क्यों नबी ने किया, बस किया हम कर रहे हैं उसको, ये मोहब्बत है।
یہ تھا ان کا عمل. سنتوں سے یہ محبت تھی. یاد رکھیے آج ہمارا کیا ہے, سنت تو ہے نا, چلتا ہے, سنت تو ہے نا, دیکھا جائے گا. ارے بھائی سنت ہی ہے نا, فرض تھوڑی ہے. یہ حال ہم نے بنا دیا ہے. تو کیا ایسا شخص یہ کہہ سکے کہ ہاں میرے نبی محمد؟ نہیں کہہ سکیں گا. یہ وہی کہیں گا جس کی زندگی عین سنت پر گزری ہو, یا کم از کم گزار نہ سکا ہو تو تڑپ رکھتا تھا شدید کہ اللہ موقع ملے تو میں گزاروں. چونکہ دنیا کے ایسے کئی علاقے ہیں جہاں سنت عمل کرنا مشکل ہی نہیں, ناممکن ہوتا ہے. تڑپ رکھا تھا اس نے کم از کم. یہ تیسرا سوال کتنا آسان, ما دینوں کا, تیرا دین کیا ہے؟ میرا دین اسلام ہے. کس کو نہیں پتا؟ کس کو نہیں پتا مجمع میں سے؟ سب کو پتا ہے. لیکن یہ جواب اسی کے منہ سے نکلے گا جس کی زندگی اسلام کے مطابق تھی, جس کا پیدا ہونا اسلام کے مطابق تھا, جس کی شادی اسلام کے مطابق تھی, جس کا مرنا اسلام کے مطابق تھا, جس کا اٹھنا اور بیٹھنا اور کھانا اور پینا سارے اعمال اسلام کے مطابق تھے, جس کی شرم حیا لباس سارا اسلام کے مطابق تھا. یہاں تو پوری زندگی منمانی, شادی اپنے ڈھنگ سے, میت اپنے ڈھنگ سے, پیدائشی اپنے ڈھنگ سے منمانی کرتے ہیں. اسلام تو تب آتا ہے جب جھگڑے کی بات آتی ہے نا. اسلام تو تب آتا ہے جب طلاق کی بات آتی ہے. شادی تو منمانے ڈھنگ سے ہوتی ہے, طلاق ہی سنت کے مطابق ہوتی ہے. حالت تو یہ ہے, حالت تو یہ ہے. پھر ہم بولے ہاں نہیں ہم تو آسانی جواب دے دیں گے اسلام ہمارا دین تھا. نہیں, یہ الفاظ نہیں آئیں گا میرے بھائی. جس کی زندگی ان تین چیزوں پہ تھی, جو واقعی میں اللہ کو رب مانتا تھا, شرک نہیں کیا اس کے ساتھ, جو واقعی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے لائق اتباع مانتا تھا اور آپ کے طریقے پہ زندگی گزاری, اور جس نے واقعی میں اسلام کو اپنا دین سمجھا اور اس کے مطابق اس کے زندگی کا ہر شعبہ تھا. یاد رکھیے کم از کم نہ کر سکا تو تڑپ رکھتا تھا, وہی جواب دے پائیں گا. کیا جواب دے پائیں گا؟ میرا دین اسلام ہے. تین سوال آسان دکھتے ہیں, جواب ہر آدمی نہیں دے پائیں گا جب تک کہ اس کی زندگی اس پہ نہ ہو. آگے بڑھتے ہیں. صحابہ نے کہا اللہ کے رسول, سفر آخر جاری ہے, کہ اللہ کے رسول یہ جو آپ کہہ رہے ہیں یہ فرشتے آ جائیں گے منکر نکیر, کیا ہولناک سچویشن ہوں گی, خطرناک سچویشن ہوں گی کہ ایک انسان خبر میں اکیلا اور اتنے خطرناک بجلی سے زیادہ تیز کڑکنے والی آواز والے, بڑی بڑی آنکھوں والے, اتنے بڑے دانت والے دو فرشتے آ کے سوال کریں گے, کیسے ہم جواب دے پائیں گے؟ صحابہ کے دیکھیں صحابہ نے کیا سوال کیا. سوال دہراتا ہوں. صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, آدمی کے سر پر اگر فرشتہ گز لے کر کھڑا ہو تو اس کا مطلب فرشتہ گز بھی لے کر آئیں. گز سمجھتے نا, لوہے کی راڈ, سلاخ. تو وہ فرما رہے اللہ کے رسول وہ اگر گز لے کر کھڑا رہیں گا سر پر تو ہم تو مٹی کے بت بن جائیں گے, منہ سے جواب بھی کیسا نکلیں گا اس خطرناک فرشتے کے سامنے, ہے نا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کی برکت سے تم جو ہے خبر کے سوالات کے جوابات بھی دوں گے, دنیا بھی تمہاری اور آخرت میں بھی اللہ تمہیں ثابت قدم رکھیں گا. اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت کی جو سورہ ابراہیم سورہ نمبر 14 آیت نمبر 27 1427 ہے. یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ. اللہ تعالیٰ یثبت اللہ الذین آمنوا جما دے گا ایمان والوں کو بقول ثابت, ایک مضبوط کلمے کے ذریعے, اور وہ کلمہ کون سا ہے؟ لا الہ الا اللہ, کلمہ توحید, فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ, دنیا کی زندگی میں اور آخرت کی زندگی میں کلمہ توحید کی بنیاد پر ہم جمیں گے. یاد رکھ, تو دنیا میں بھی اگر ہمیں قدم جمانا اپنے کلمہ توحید اور اس کی برکتیں ہوں گی جس کی وجہ سے ہوں گا, اور آخرت کا تو معاملہ کلمہ توحید ہی ہے, لا الہ الا اللہ ہے. تو یہ بھی پتہ چل گیا کہ برکت توحید کی کیا ہے. یہ توحید کی برکتوں کی وجہ سے انسان کے سوال و جواب میں آسانی, منکر نکیر سے نہیں ڈرے گا, دنیا اچھی گزارے گا, اور انشاءاللہ العزیز آخرت بھی اس انسان کی اچھی ہوں گی. اب آئیے آگے بڑھتے ہیں. خبر میں ایک چوتھا سوال بھی ہوں گا, حیرت مت کیجیے, لیکن یہ سوال نہیں ہے, یہ فرشتے پوچھیں گے. پھر سوال کی شکل میں نہیں, تعجب کی شکل میں یا تعریف کی شکل میں. وہ کیا چیز ہے؟ اس کے تعلق سے ابو داؤد اور بخاری کی روایت آتی. ابو داؤد کی روایت میں ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب بندہ 3 سوالات کے جواب دے دیں گا, مطلب یہ نیک انسان تھا, رائٹ آنسرز دے دیں گا, تو فرشتے اس سے پوچھیں گے اور سوال کریں گے ما یدریک, تجھے ہمارے سوالات کے جواب کیسے آئے؟ بہت امپورٹنٹ ایشو ہے. اگر جو لوگ اسٹوڈنٹس ہیں, اسکول کالج جاتے ایگزامز دیتے ہیں, وہ اس بات کو سمجھ سکتے ہیں کہ وائیو میں اگر کوئی کوشچن آنے والا ہے اور وہ کوشچن کا آنسر کہاں ملتا ہے اگر پتہ چل جائے تو کتنی بڑی بات ہوگی نا. وہی بات ہو رہی. فرشتے پوچھیں گے پتہ کیسے چلا آپ کو یہ 3 سوالات کے یہ 3 جواب ہے؟ سب سوال کرنے والے. تو نیک انسان کیا جواب دیں گا سنیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, یہ مسند احمد کی روایت کا ایک ٹکڑا ایک حصہ ہے, آپ فرماتے ہیں قرأت کتاب اللہ,
میں نے اللہ کی کتاب پڑھی تھی، آمنت بھی، میں اس پر ایمان لایا، وصدقت، اور اس کی تصدیق بھی کی تھی میں نے کہ حق ہے۔ میں نے اللہ کی کتاب پڑھی، ایمان لایا اور تصدیق بھی کی۔ دیکھیں ایک ایمان لانا ہے کہ اور تصدیق کرنا ایک چیز کی، مانتا ہوں میں اس چیز کو، مجھے یقین ہے اس چیز پہ، یقین کیا تھا، لہٰذا مجھے جواب مل گئے۔ تو کہاں ہیں ان 3 سوالوں کے جواب؟ اللہ کی کتاب میں۔ کون سی گائیڈ بک میں ملیں گے آخرت اور آخرت کے سفر کے سوالات کے جواب؟ قرآن میں۔ اس کو پڑھنا ہے، پڑھنا ہے تو صرف یہ نہیں کہ ہاں پڑھ لیا الف لام میم ذالک، پڑھنا ہے، تصدیق بھی کرنا ہے نا ایمان کے ساتھ اس کتاب میں، کوئی شک نہیں۔ تو جو کتاب کی ابتدا یہ ہو رہی ہے، اکثر کتابوں پہ لکھا ہوتا ہے مصنف کی گزارش، کتاب میں اگر غلطی ہو تو ہمیں بتا دے، اللہ آپ کو جزائے خیر دے گا۔ اس کتاب کی ابتدا میں اللہ کہہ رہا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب میں اللہ کی طرف سے میں کوئی شک نہیں ہے، تمہیں کچھ شک اور شبہ نہیں کرنا ہے، پڑھو اور صرف عمل کرنا ہے تمہیں۔ ایسی کتاب اتنے پیارے انداز سے شروع ہوتی ہے۔ اس آیت کو اگر سمجھنا ہے نا تو کبھی اہل کتاب کی زندگیوں کو دیکھے تو بہت تسلی ہوتی، کیا کتاب ہے۔ اہل کتاب صرف یہی طے کرتے پریشان ہیں، یہ کتاب کا حصہ ہے یا یہ کتاب کا حصہ نہیں ہے، یہ کتاب کا حصہ ہے یا یہ کتاب کا حصہ نہیں ہے۔ ایک زمانے میں یہ کتاب تھی، اگلے زمانے میں رد ہو گئی، ایک زمانے میں یہ تھی، اگلے زمانے میں بولتے یہ موضوع تھی۔ یہ حالت ہے۔ الحمدللہ اس کتاب کو صرف آپ کھول رہے ہیں اور اس میں لکھا ہوا ہے اس کتاب میں کوئی شک نہیں، لیکن جس چیز میں جب شک نہیں ہوتا ہے تو اس کا کیا معنی ہوتا ہے معلوم آپ کو؟ اس کا معنی ہوتا ہے پھر اسے عمل کرنا بھی لازم ہے۔ حکومت نے قانون پاس کیا، قانون اگر حکومت کی طرف سے کوئی شک نہیں ہے تو عمل کرنا لازم ہے۔ ذالک الکتاب لا، قرآن پڑھنا ہے اس کو۔ دیکھیے شروعاتی ہو رہا تو اتنی بہترین بات سے، تو آگے کیا کیا ہوں گے اسباق پتہ نہیں ہے نا، مطلب پڑھتے جائیں گے خزانے پہ خزانے۔ تو کہا میں نے قرآن پڑھا تھا۔ کوشچنز 3 آنسر گائیڈ بک بتا دی گئی کیا ہے۔ اب دوسرا آدمی جو جواب نہیں دے پائیں گا، فرشتے پوچھیں گے کیوں جواب نہیں دے پایا، اور کوئی اچھی بات تو نہیں کریں گے اس سے، کیوں جواب نہیں دے پائے؟ تو وہ کہیں گا لا دریتا ولا تلیتا، مطلب کیوں جواب نہیں دے پائیں؟ تو وہ کہیں گا نہ میں نے قرآن پڑھا نہ سمجھا۔ تو فرشتے کہیں گے تو نے نہ جانا نہ تو نے پڑھا۔ اور ایک فرشتہ، ایک روایت کے مطابق گز لیا ہوا فرشتہ، اور ایک روایت کے مطابق جو صحیح بخاری کی ہے 2 ہتھوڑے لیا ہوا فرشتہ ہوں گا، ہتھوڑے، ٹھیک ہے، گز نہیں ہتھوڑے، ہتھوڑے سمجھتے ہیں نا آپ، ہتھوڑا جو ہوتا ہے پتھر توڑنے میں جو استعمال، وہ 2 ہتھوڑے لیں گا، اور جب پوچھیں گا تو نے نہ پڑھا نہ سمجھا، دونوں ہتھوڑوں کو لے کے اس زور سے دونوں کن پٹیوں پہ ماریں گا تو روایت کے انداز تھا وہ ایسا چیخیں گا، وہ مردہ اتنے زور سے چلائیں گا کہ زمین و آسمان کی ہر مخلوق سنیں گی اس کی آواز سوائے جن اور انس کو چھوڑ کر، اور اس کا سر ذرات میں تبدیل ہو جائیں گا، اور یہی عذاب اس کو قیامت تک دوبارہ اٹھنے تک ملنے والا ہے۔ آنکھ کا بستر، آنکھ کا لباس، ہتھوڑوں کا عذاب۔ ایک روایت میں گز کے ہے، گز، وہ گز لے کے کھڑا ہوں گا، اور گز لے کے کھڑا ہوں گا اور اس زور سے ماریں گا، اور یہ گز والے فرشتے اور ہتھوڑے والے فرشتوں کی دونوں کی خصوصیت یہ دونوں اندھے اور بہرے ہیں، سنتے بھی نہیں ہیں دیکھتے بھی نہیں ہیں، چاند ذرہ برابر بھی نہیں ہے کہ کچھ وہ کر سکے، نہ سنتے ہیں نہ دیکھتے ہیں کیا ہو رہا ہے، لیکن مارتے ہیں۔ اگر دونوں روایتوں کو ملا لیا جائے تو معنی یہ ہوا ایک فرشتہ کنپٹیوں پہ مارتا ہے ہتھوڑے سے، اور ایک فرشتہ پیچھے سے کھڑے ہو کر سر پہ مارتا ہے گز، دونوں روایتوں کو ملاتی ماں۔ تو اس گز کے تعلق سے آپ نے فرمایا جب وہ گز اٹھاتا ہے اور مارتا ہے اس کے سر پر، چونکہ سفر آخرت کی تیاری نہیں کر کے آیا تھا، تو وہ گز جب سر پہ پڑتا ہے تو اس کا سر ذرات میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم جانتے ہو یہ گز کے بارے میں کیسی گز ہے وہ جو لوہے کی سلاخ ہے؟ صحابہ نے کہا آپ بتائیے کیسی ہے؟ تو کہا یہ گز ایسی ہے کہ اگر ایک بڑے پہاڑ پر مار دی جائے تو ایک وار سے پورا پہاڑ ذرات، ذرات سمجھتے ہیں نا، ذرات ان پارٹیکلز کو کہتے ہیں جن کو بغیر پھونکے کے خود بخود اڑتے رہتے ہیں انوائرمنٹ کے اندر، ایٹماسفیئر میں، ذرات میں تبدیل ہو جائیں گا۔ اور پھر آپ نے فرمایا یہ گز کتنی وزنی بتاؤں؟ اتنی وزنی ہے کہ سارے انس آدم علیہ السلام سے لے کر آخری بچہ جو پیدا ہوں گا، اور سارے جن ابلیس سے لے کر آخری جو جن ہوں گا، سب بھی اگر جمع ہو جائے اور اس گز کو ہلانا چاہے تو ہلا بھی نہیں سکتے ہیں، اتنا ویٹ ہوگا اس ایک گز کا۔ تو کن پٹی پہ ہتھوڑے، سر پہ گز مارا جائیں گا۔ اب اس واقعے سے جو بات پتہ چلی سفر آخرت کے تعلق سے وہ کیا ہے؟ کیا بات پتہ چلی معلوم آپ کو؟ بات یہ پتہ چلی کہ قرآن وہ کتاب ہے جو منکر اور نکیر کے سوالات کے جواب ہم کو دلوا سکتی ہے۔ قرآن وہ گائیڈ بک ہے جس میں قبر کا جو ایگزام اور امتحان ہے اس کے جوابات موجود ہیں۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ فرسٹ پوائنٹ تو یہ نکلا کہ تو فورتھ جو کوشچن تھا ان کا، اس میں نیک انسان کا جواب اور بد انسان کا جواب ہم سن چکے ہیں۔ دوسرا
جو قرآن پر ایمان جو ہے لائے اور پڑھا وہی قبر کے امتحان میں کامیاب ہو سکتا ہے۔ دوسرا پوائنٹ یہ پتہ چلا، قرآن وہ گائیڈ بک ہے جس میں آنسرس ہے۔ دوسرا پتہ جو اس کو پڑھتا ہے، جو اس پر عمل کرتا ہے، اسی کے لیے سفر آخرت ایزی اور آسان ہوتا ہے۔ تیسرا پوائنٹ پتہ چلا، کافر اور منافق پر سب سے پہلا فرد جرم جو عائد ہوگا، کافر اور منافق پر سب سے پہلا جو فرد جرم انڈیویجول کرائم ان پر ثابت ہوگا قبر میں، وہ قرآن کا نہ پڑھنا ہے۔ باقی کچھ نہیں ہو رہا، دیکھیے ابھی شرک نہیں ہو رہا، کچھ نہیں، قرآن کا نہ پڑھنا ہے۔ پہلا فرد جرم قبر میں جو کافر اور منافق پہ عائد ہوگا، فرسٹ کرائم جس کے لیے وہ پنشیبل ہوگا، اس کو پنشمنٹ دی جائیں گی، وہ کیا ہوگا؟ قرآن کا نہ پڑھنا اور نہ سمجھنا۔ پتہ چلا تیسرا پوائنٹ۔ چوتھا پوائنٹ کیا پتہ چلا اس حدیث سے؟ وہ یہ، قرآن پڑھنے اور سمجھنے کے لیے اللہ نے ہمیں کیا دی ہے؟ عقل۔ اسی لیے جب اس کا صحیح استعمال نہیں ہوا تو ہتھوڑا اسی پہ پڑ رہا ہے، کنپٹی پہ ہتھوڑے مارے جا رہے ہیں، سر پر ہتھوڑا مارا جا رہا ہے۔ کیوں؟ تو قرآن اسی لیے ہے کہ قرآن مطلب اللہ نے جو عقل دی ہے وہ اسی لیے دی ہے کہ اس عقل کو اللہ کی کتاب کو پڑھنے اور سمجھنے میں مسلمان تو لگا دے۔ اے انسان، اے کافر، اے منافق، تجھے جو اللہ نے عقل دی تھی تو نے اللہ کی کتاب کو نہیں سمجھا، دین حق کو نہیں سمجھا، تو فرد جرم ثابت ہو رہا ہے، مارا اسی کنپٹی اور جو ہے سر پہ مارا جا رہا ہے۔ پتہ چلا عقل اللہ نے اللہ کی کتاب کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کے لیے دیے، اس کی پلاننگ کرنے کے لیے دیے۔ لیکن کتنی افسوس کی بات ہے، اللہ کی کتاب کا جب معاملہ آتا ہے، میرا اور آپ کا حال یہ کہ ہم لوگ اس کو کتنا ایزی لیتے ہیں۔ میں آپ کو کیا کہوں، میں نے ایسے حالات دیکھے ہیں کہ ایک مجمع ہے، اس مجمع میں اگر کوئی یہ پوچھ لے کہ کتنے انبیاء کے نام قرآن میں ہے، کتنے انبیاء کے نام قرآن میں ہے، تو میں سمجھتا ہوں رائٹ آنسر پانے کے لیے تکلیف اور مشقت سے گزرنا پڑے گا کہ کتنے انبیاء کے نام ہیں۔ میں تو یہ بھی کہتا ہوں کہ قرآن سے اتنی دوری ہماری کہ کوئی یہ پوچھ لے نا کہ کتنے سورے ہیں قرآن میں، تو ویریس فیگرز آپ کے سامنے آئیں گے، 256، 255، 112، 113، 100، جس نے جہاں تک پڑھا اس کو لگا وہاں تک سورے ہے۔ بس سمجھے آپ بات کو؟ آنسر نہیں پتا کہ اللہ کی کتاب میں کتنے جو ہے سورے ہیں۔ اگر میں یہ کہوں اللہ کی کتاب آخرت کا سلیبس اور گائیڈ بک ہے تو اس کے چیپٹرز کتنے اتنا تو معلوم ہونا چاہیے نا، ہے نا؟ ماشاءاللہ ایسے لوگ اس مجمع میں اور جو مجھے سنیں گے وہ سن رہے ہیں جنہوں نے ڈگریاں، گریجویشن، ملٹیپل گریجویشن، پوسٹ گریجویشن، ملٹیپل ٹائم پوسٹ گریجویشن، ڈاکٹریٹ، پوسٹ ڈاکٹریٹ، ڈبل ڈاکٹریٹ، ٹرپل ڈاکٹریٹ، ریسرچ، جونیئر سائنٹسٹ، سینئر سائنٹسٹ، یہ القاب، وہ القاب، یہ علامہ، وہ سر، سب کچھ کیا، لیکن اللہ کی کتاب کے 114 چیپٹر پہ ریسرچ تو دور کی بات ہے، اس کو ترجمے سے بھی نہیں پڑھا آج تک۔ یہ سلیبس پہ تو ریسرچ ہی ریسرچ ہے، لیکن پڑھا ہی نہیں ہوگا۔ انبیاء کے نام پوچھ لیا نہیں پتا ہوں گے، لیکن ہاں اگر یہ پوچھ لیا جائے کہ آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ انڈین ٹیم میں کتنے لوگ ہیں؟ ہاں ماشاءاللہ یہ ٹیم میں اتنے لوگ ہیں، وہ ٹیم میں کتنے لوگ ہیں، فلاں جو گیم کھیلتی ہے اتنے لوگ ہیں۔ اچھا یہ ٹیم نے 2000 میں جو ورلڈ کپ کھیلا تھا کتنے تھے؟ اس میں یہ اتنے تھے، یہ کھیلنے والے تھے اور اتنے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، سٹنگ پلیئرز تھے۔ اس کے بعد 2004 میں یہ ہوا، 8 میں یہ ہوا، 12 میں یہ ہوا، 16 میں ابھی ہونے والا، یہ طے ہو رہا، ان کو سب پتا ہے۔ سلیبس کا معاملہ لے، 8 کی کیمسٹری کی بک کے اندر اتنے سبجیکٹ تھے، یہ تھا پیپر 1 پیپر 2، فرسٹ کے اندر 12 چیپٹرز تھے، سیکنڈ میں 12 چیپٹرز تھے، چیپٹر نمبر 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10، 9th میں ایسا ہوا 14 چیپٹرز تھے، 14 اس میں چیپٹر نمبر 1 2 3 4 پورے 28 یاد ہیں۔ 10th کا یہ حال تھا، 11th میں یہ پڑھا، 12th میں یہ پڑھا، گریجویشن یہ پڑھ رہا ہوں، سب پتا ہے، لیکن قرآن کی کتنے چیپٹرز ہیں؟ نہیں مجھے تو معلوم ہے، اگر معلوم ہے تو اگر میں کہوں نام بتائیے 114 کی کیا ہے، 10 گنا دیجیے، 20 گنا دیجیے، نہیں وہ نہیں ہو سکتا، لیکن 114 اتنا معلوم۔ حالت یہ ہے قرآن کے ساتھ۔ باقی دیگر کتابوں کو تو ایسے بھی لوگ ہیں صفحہ پڑھ رہے اور ایگزام کے دن نظر آ رہے تو وہ پیپرز گر رہے ہیں اس میں سے، اس لیے کہ وہ پڑھ کے پھاڑ دیا اس نے کتاب کو، پی گیا، بولتے نا کام سے پی گئے ہیں۔ لیکن اللہ کی کتاب کا معاملہ کیا ہے معاملہ؟ کتنی دوری ہے کہ قرآن گھر میں اگر ایک آ جائے تو صدیوں چلتا ہے۔ میں یہ کہتا ہوں قرآن اللہ کی کتاب ہے، لیکن کاغذ اور کور تو دنیا کا ہے نا، استعمال ہوگا تو پھٹے گا، استعمال ہوگا تو خراب ہوگا، استعمال ہوگا تو اس کے ورق الگ ہوں گے، لیکن آپ کے پاس تو صدیوں پرانا قرآن ہے۔ اس کا مطلب سلیبس بک پڑھی نہیں جا رہی ہے، جس کے نتیجے میں وہ ٹیکسٹ بک جیسی کی ویسی اچھی کی اچھی دھری رکھی ہوئی ہے۔ اور کتنی افسوس کی بات ہے نا، ایک آدمی سفر آخرت کے لیے نکلا ہے، سفر آخرت کے لیے اللہ نے کہا دنیا میں جا رہے ہو، سفر آخرت کی گائیڈ بک، ٹریول کیٹلاگ ہوتا ہے نا، جو لوگ سفر کرتے ہیں، دنیا کے کسی کونے میں جانا ہے، وہ زبان آپ کو نہیں آتی، ٹریول کیٹلاگ
آپ لے کر چلے سفر میں, کھولا کیٹلاگ, اچھا ماشاء اللہ یہاں جانا, یہ کرنا ہے, کرنسی ریٹ یہ ہے, یہ ہوٹلس آفیشیل گورنمنٹ کے, یہ فلاں, ماشاء اللہ میرا سفر بہت اچھا رہا اس لیے کہ میں پورا گائیڈ بک کو فالو کر رہا تھا, ہے نا. اب اس ٹریولر کے, اس مسافر کا کیا کہنا جس مسافر نے گائیڈ بک تو لیا اور گائیڈ بک کو لے کر یا تو پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا تو سر کے اوپر رکھ لیا, دونوں میں سے کوئی ایک کام کیا, اور وہ لوگوں سے راستہ پوچھ رہا, بھائی صاحب میرے کو ادھر جانا کیسے جاؤں, بھائی صاحب میرے کو ادھر جانا کیسے جاؤں. تو کوئی عقل مند انسان کہے احمق, تیرے سر پہ ٹریول کیٹلاگ گائیڈ بک رکھی اور تو لوگوں سے پوچھتا ہے, لوگ تجھے گھما دیں گے دنیا میں. سمجھ رہے آپ, آج ہمارا حال یہی ہے. ہم نے قرآن جو گائیڈ بک ہے اس کو صرف کیا کیا معلوم آپ کو, یا تو پیٹھ پیچھے ڈالا یا تو کہا بہت اونچی کتاب ہے لہٰذا اوپر رکھ دو سر کے, بس دونوں میں سے کوئی ایک مقام ہے, گھر میں سب سے اوپر یا پھر پیٹھ کے پیچھے احکامات کے اعتبار سے ہم نے ختم کر دیا معاملہ. تو اس کی اہمیت کو جگانا ہے ہم کو, اس لیے کہ یہ وہ کتاب ہے جو کتاب سفر آخرت میں ہمارے لیے آسانیاں کر سکتی ہے. یہ وہ کتاب ہے جو سفر آخرت کی ابتدا کے سوالات کے جواب دلوا رہی ہے, اور یہ سفر آخرت کا فرسٹ سٹیج تھا, پہلا مرحلہ تھا جس کے تعلق سے میں نے تذکرہ کیا. یہ سفر اس کے بعد بہت لمبا چلے گا. نیکوکار آرام سے سو رہے ہیں, روز قیامت اٹھیں گے, اور بدکار گناہگار کنٹینیوسلی پنشمنٹ میں, عذاب میں ہیں, تکلیف میں پل پل, اور اتنے دنوں تک وہ لوگ تکلیف میں, اذیت میں اور عذاب میں ہوں گے. روز قیامت اٹھائے جائیں گے, ڈریں گے, گھسیٹ گھسیٹ کر, دھکا دے دے کر, پکڑ پکڑ کر, کھینچ کھینچ کر لائے جائیں گے. مقام محشر میں کھڑے ہوں گے لوگ, گھسیٹ گھسیٹ کر, گروہ در گروہ اعمال کے اعتبار سے, یا تو کھینچ کر یا تو گھسیٹ کر یا تو چل کر خود سے آئیں گے. نیک لوگ یاد رکھیں جمع ہوں گے, اور اس دن سورج اتنا قریب ہوگا, 1 میل کے فاصلے پر 1.5 سے 2 کلومیٹر کا فاصلہ سے سورج کا ہوگا. انسان پسینے میں شرابور ہوں گے, اور انسان اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے, اور فردن فردن جا کر جوابات دیں گے. میزان لگیں گا, پل صراط سے گزرنا ہے, پھر وہ آخری فیصلہ جنت اور جہنم کا ہوگا. تو آج اس وقت میں نے آپ کے سامنے وہ پہلا سفر, اس سفر کا پہلا مرحلہ اور پہلا حصہ رکھا. میرے بھائیوں, بہت لمبا سفر کرنا ہے, بہت لمبا سفر کرنا ہے. تیاری بھی اتنی مضبوط کرنا ہے اس سفر کی ہم کو, تاکہ کبھی بھی اس سفر کے لیے فرشتے آ سکتے ہیں کہ چلنا ہے. اور اس سفر آخرت کو آسان کرنے کی ترکیب اللہ کی کتاب کو پڑھ کر سمجھیے اور خوب نیکیاں کریے, تو انشاءاللہ عزیز یہ سفر آخرت اچھا گزرے گا. ورنہ پہلے خبر سے جو شروع ہوگا معاملہ برائی کا اور مار کا, تو پھر آخرت میں کیا ہوگا اندازہ لگایا جا سکتا ہے. میں اپنی بات کو ہی ختم کروں گا. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم تمام کے لیے موت جو ہے آسان کرے, ہم تمام کا جو ہے حسن خاتمہ کرے, ہم تمام کے لیے موت کے بعد کے تمام مرحلوں میں آسانیاں کرے, منکر نکیر کے سوالات میں آسانیاں کرے, اور دیگر جتنے مراحل آخرت کے اللہ تعالیٰ اس میں ہمارے لیے آسانی کرے. اور بالآخر اللہ تعالیٰ ہم پر اپنا رحم اور فضل کرے, تاکہ ہم جو انشاءاللہ عزیز جنت کے مستحق بنے اور جہنم سے نجات پائے. تو یہ چند باتیں تھی جو میں نے مناسب سمجھی آپ کے سامنے رکھنا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین, سبحان ربک رب العزت عما یصفون, وسلام علی المرسلین, والحمدللہ رب العالمین.